बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पंजाब का मुहाज़ खुद संभाल लिया है और वो खुद बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं और निगरानी कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल की। कमेटी भी तश्कील उन्होंने दे दी है और उन्होंने कहा कि इस तमाम सूरत हाल का जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसका सामना रहा उसका जायज़ा लिया जाएगा और तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी खुल कर सामने आए हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर में खैमे लगा के बैठ गए। उन्होंने कहा लाहौर में खैमे लगाएंगे और ठुक के हम सियासत करेंगे, ये उनके अल्फाज थे। और शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि हुकूमत का जी धड़न तख्ता होने वाला है। तो किस बुनियाद पे वो कहते हैं हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है? और एक और वीडियो जो है नवाज शरीफ साहब की वो भी मंजर आम पर गर्दिश कर रही है और उसमें वो कह रहे हैं जी कि वापस आके मुलाकात होगी। तो उनके वापस आने में कितनी सदाकत है, कौन लाएगा, कैसे आएंगे, ये तमाम सूरत हाल है। और गैस बहरान जो है वो भी शदीद तर होता चला जा रहा है। हुकूमती MNAs ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को शिकायती खतूत लिख डाले हैं और हमाद अज़हर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें वो ये यकीन दहानियाँ दिला रहे हैं कि हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इस बहरान से निपटें। लेकिन क्या महंगाई की तरह ये भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा? इस तमाम सूरत हाल में आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब बेगराज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब। सर, JUIF का कोई सोच भी नहीं सकता था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से वो मंजर आम पर आई और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की अपनी ही हुकूमत और फिर उसका दूसरी पोजीशन पे चले जाना। बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब में खुद मुतहरिक हो गए हैं। क्या फ्रेम वर्क नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के अंदर और कितना होमवर्क करने की ज़रूरत है? जिस तरह JUI के बारे में कोई सोच नहीं सकता था और एक सरप्राइज़ और अपसेट हुआ गवर्नमेंट को, इसी तरह अब इस हुकूमत के लिए मज़ीद कई सरप्राइज़ आने वाले हैं। अच्छा। और ये सोच भी नहीं सकेंगे और बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। ये नहीं कि हो नहीं रहा। रह गई बात ये कि पंजाब में जो है वो खुद वो तशरीफ़ ले जाएंगे और संभाल लेंगे। ये KP में भी वो खुद ही संभाल रहे थे। अच्छा। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि KP में तमाम टिकटें जो हैं वो जनाब इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद जारी हुई हैं, लेकिन वो छुपा रहे हैं और ये बात बता नहीं रहे। अच्छा। और वो वजीरों पे डाल रहे हैं जो जिनके भाई, जिनके भांजे, जिनके भतीजे, जिनके बेटे जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे वजीरों के, MNAs के। नहीं, टिकटों के हवाले से तो उनके पहले भी बहुत से बयानात आते रहे हैं ना कि अब बड़ी गलतियां तो हो गई, ये ऐसे वैसे हो गया। ये जो है वो इमरान खान साहब का एक पुराना वतीरा है। अच्छा। कि जब कोई गलती हो जाती है तो वो अपने सर कभी नहीं लेंगे, वो हमेशा कहेंगे वो हो नहीं, अब मैं खुद नोटिस लेता हूँ। और आज तक खान साहब ने जितनी चीज़ों का नोटिस लिया है माजरत के साथ, वो उनमें बिगाड़ ही आया है, उनमें सुधार नहीं आया। इसलिए मैं एक सियासत के छोटे से तालब इल्म और जर्नलिज्म के तालब इल्म होने से आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो पंजाब में जाएंगे, अगर वो पंजाब में जाएंगे तो उसके बाद पंजाब की KP से बुरी हालत होगी। और नतीजा अभी लिख लें, जिसको कोई शक हो वो जाके हल्का वाइज चला जाए कि इस वक्त पंजाब के अंदर जूतियों में दाल बटना शुरू हो चुकी है और तहरीक इंसाफ जो है वो आपस में बस एक दस्तो गिरबा होने वाली एक बात रह गई है। बाकी उनके अंदर किसी किस्म की वो जो तब्दीली, वो जो ज़बरदस्ती तब्दीली लाने की कोशिश की गई थी, कोई नज़रियाती बनाने की कोशिश की गई थी, कोई अच्छा पाकिस्तानी बनाने, ईमानदार बनाने की एक पूरा एक जो है वो उनके लिए लिखी गई थी किताब, एक स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो सारे का सारा उसका सत्यानाश हो चुका है। और इस वक्त ढूंढने से भी इखलास नाम की चीज़ तहरीक इंसाफ में नहीं है, ना आपस में, ना इस मुल्क के बारे में। अच्छा बेग साहब, ये बातें भी सियासी हलकों में गर्दिश कर रही हैं, सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो डिले हो सकते हैं। कितना वजन है इसमें? नहीं, इसमें अगर डिले, ये तो करने ही नहीं चाहते थे। अच्छा। ठीक है ना जी, देखें ना आप हिस्ट्री देखें, पंजाब की देखें, वो KP के देखें, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने, आज़ाद कश्मीर देखें, वो तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो अदालतों के हुक्म की वजह से करना चाह रहे हैं ना। इसका क्रेडिट वो धीमे धीमे लहजे में लेते हैं कि हमने देखें इख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह तक पहुंचाई है, लेकिन ऊपर से डंडा आया है तो फिर ये उनकी मजबूरी थी। तो इसलिए वहाँ पर जो है अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मुखालफिन जो हैं वो ज़ाहिर कोर्ट में चले जाएंगे और उन्हें हर हाल में जो है वो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की
بات ماننی پڑے گی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ فرار تو اس سے ممکن نہیں ہے. لیکن اب کیا کرتے ہیں, کوئی اور بھی بہت سارے سیاست میں بہانے ہو سکتے ہیں, بہت سے طریقے سر ان کی 21 رکنی کمیٹی بھی بیٹھ چکی ہے, وہ ابھی فیصلہ بھی کرے گی, وہ جائزہ بھی لے گی. کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے, معیشت ٹھیک نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں, اس کے لیے مشینوں کے تو 10,000 طریقے ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس. لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ اب شکست فاش کے چیپٹر تو مختلف کھلتے جائیں گے, اب اس کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ بھی حسن رضا صاحب کو بتا دوں, وہ کوئی بھی حکومت ہو اے بی سی, ماضی کی ساری تاریخ, جو لوگوں کے حقوق چھینے, جو عوام کو تنگ کرے, جو ان کو رلائے, بالآخر انہیں خود رونا پڑتا ہے. اور آج آپ کے ہینڈسم جو ہیں وزیر اعظم, للہ سچی بات یہ ہے کہ لیٹرلی وہ رو رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا لائق کی وجہ سے ہوا, جب وہ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا. تو اتنے اگر بہادر ہیں تو بہادر بنیں. جب اتنی بڑی شکست ہو گئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, معیشت ٹھیک نہیں کر رہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اور سیاست ٹھیک نہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے, تو پھر جناب جواز تو کوئی نہیں ہے. باقی یہ کرسی چیز ایسی ہے کہ اسے چھوڑنے پہ جی نہیں چاہتا جب تک کوئی لوگ دھکا دے کے اتار نہ دیں. اچھا بیگ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ گیس بحران ہے اور گورننس بھی نہیں, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, یہ تمام صورتحال سب کے سامنے, عوام کے سامنے ہے. اور ابھی جو بلدیاتی انتخاب کے بعد صورتحال ہوئی تو منسٹرز جتنے بھی تھے وہ یہ کہتے رہے جی مہنگائی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں دیا گیا. اب گیس بحران بھی سامنے آ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بھی بڑے کھل کر سامنے آئے ہیں. اس کا کون فائدہ اٹھا پائے گا؟ اور کیونکہ یہ تو ہمیشہ کہتے تھے جی نون لیگ جو ہے وہ 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے, وہاں پر شہباز شریف ہیں, میم شین نون سارے مکس ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن یہاں پر بھی اختلافات سامنے آ گئے. اب حشام انعام صاحب کو دیکھیے, انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر کہا کہ جی انہوں نے میری وزارت سے ہٹوایا. نہیں, آپ اگر کے پی کا آج کل کہیں دورہ کرنے کا اتفاق ہو آپ کو, تو یہ تو گنڈا پور وغیرہ تو بڑے نام ہے نا, نیچے جا کر دیکھیں گے گلی محلے میں جو لڑائی ہو رہی ہے. اچھا, اس لیے وہ تو چھوڑے. باقی رہے گی بات بائنڈنگ فورس جو تھی, وہ کوئی بائنڈنگ فورس تھی جس نے سب کو باندھ کے رکھا تھا, جو عدم سے وجود میں لائے, جو نامعلوم کو معلوم کر دیا, نہیں تھے بنا دیے گئے. وہ بائنڈنگ فورس ہٹ گئی, کسی وجہ سے ہٹ گئی, ڈس ہارٹ ہو کے ہٹ گئی, وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہٹ گئی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج نون لیگ اور جے یو آئی یا پی پی یہ جو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, تو ان کے کانفیڈنس کی صرف ایک اندر سے ان کو خوشی ہے, اور یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ وہ بائنڈنگ فورس جو ہے اب اس کی کہیں کال نہیں آتی, اب کسی نے روکا نہیں ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیپینڈنٹ اور آزادانہ طریقے سے انہیں کھیلنے دیا گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگلے الیکشن میں یا جو بھی الیکشن ہوئے ہیں. آپ جس پیج کی بات کریں, جس بائنڈنگ کی بات کریں, لیکن اگر آج سینٹ کے انتخابات دیکھے جائیں تو وہ شوکت ترین صاحب سینیٹر بھی بنے. نہیں, وہ ٹھیک ہے, بن گئے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پالیٹکس ہے اس میں بہت سارے, کوئی ضروری تو نہیں کہ اس پالیٹکس میں یہ موجودہ منظر نامہ ہے اس میں خان صاحب ضروری ہی رہیں. اچھا, اور نہیں رہیں گے. بہت ساری چیزیں رہیں گی, بہت سی چیزیں نہیں رہیں گی. پاکستان کی سیاست کا پیٹرن ہی ایسا ہے. باقی رہ گی بات نون لیگ کی یا نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے, انہیں کوئی جلدی نہیں ہے, میرا یہ ذاتی خیال ہے. انہیں چاہیے, ان کو کیا چاہیے, ان کو اتنا چاہیے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ اپنی موت مکمل طور پہ مر جائے, پھر نہ یہ کوئی جادو کی چھڑی سے پھر اس کو کہیں زندگی نہ مل جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ اپنا وقت پورا کریں. نہیں, اپوزیشن کی جماعتیں کیا اسی بات کے انتظار میں ہیں کہ یہ اپنا وقت پورا کریں اور ساری صورتحال ان کے سامنے؟ کوئی کسی قسم کی انڈور جو ہے وہ تبدیلی بالکل نہیں آئے گی. اچھا, نہ ہی اب یہ نون لیگ کو بارہ کھاتی ہے. بس سچی بات یہ ہے. باقی ٹی وی کے اوپر بے شک روز جو ہے وہ بتا دیں کہ ہم نہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو کہتی ہوئی نظر آتی تھی نا کہ جی ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہم پاکستان کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو باری کھاتی ہے. اچھا, ان ہاؤس تبدیلی آپ نہیں دیکھتے؟ کسی کو نہیں. اب 1.5 سال رہ گئے, سال ایک رہ گئے, الیکشن شروع ہو جائیں گے, دمادم مسکل اندر شروع ہو جائے گا, ڈھول ٹمکے شروع ہو جائیں گے. اب گلی محلے میں بینر لگنے شروع ہو جائیں گے, فلاں شیخ صاحب فلاں جو ہے وہ کانسٹیچوئنسی سے لڑیں گے, اتنے ایم این ایز ادھر جا رہے ہیں, اتنے ادھر پرندے پر مار رہے ہیں. آپ اس طرح کی خبریں پڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا مصیبت ہے اپوزیشن کو کہ وہ یہ سارا ملبہ اپنے گلے ڈالے. وہ آئیں گے, 2/3 اکثریت لیں گے, جو ان کی سوچ ہے.
یہ ضروری نہیں صحیح الیکشن کی صورتحال جاری ہے. ابھی بریک پر لے رہے ہیں, بریک پر جاتے ہیں ناظرین, اور پھر تھوڑی ہی دیر میں واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بیک ناظرین, بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کی جو کارکردگی رہی بلدیاتی انتخابات میں, اور ابھی وزیراعظم عمران خان صاحب خود متحرک ہیں, اور بیگ راج صاحب فرما رہے تھے کہ جی الیکشن کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور سارے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. بیگ صاحب, آپ نے الیکشن کی بات کی, یہ فرمائیے گا شہباز شریف صاحب بھی فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. کس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں؟ الیکشن کی بنیاد پہ, کہ الیکشن قریب ہیں, یا پھر پس منظر میں کوئی اور بات؟ دھڑن تختہ ہونے والا ہے, لیکن 1.5-2 سال بعد. اچھا, یہ نہیں ہے کہ کل کلا ہونے والا ہے. اچھا, اور کوئی سیاسی طور پہ بہت ہی بلنڈر مارے گا جو اس گورنمنٹ کو کسی طریقے سے فارغ کرے گا. میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ لوگ بہت تنگ ہیں. اگر دوسری طرف دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کو خود چلے جانا چاہیے, لیکن پولیٹیکلی اگر کوئی اپوزیشن جو ہے ان ہاؤس تبدیلی لا کر کچھ کر کے اگر اس گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوشش کرے گی تو وہ سیاست کے اوپر بڑا بے-رحمانہ قسم کا لیکن حملہ فضل کرے. الرحمان صاحب بھی بڑے جلسوں میں خطاب کر چکے ہیں جی, ان کو جلدی فوراً سے پہلے بھیجنا چاہیے. یہ کیا سیاسی سٹنٹ ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے جو سیاست کی, انہوں نے اپنے ورکر کو زندہ رکھا. اچھا, وہ ورکر گلی محلے میں کام کرتا رہا, وہ اس حکومت کی خامیاں سامنے لاتا رہا, اور مولانا کو اس کا رزلٹ مل گیا. اچھا, ٹھیک ہے. لہذا جو پارٹیاں ان رہیں اس حکومت کے خلاف ان ہیں, اور اس کے خلاف جو ہے وہ غیظ و غضب کا اظہار کرتی رہتی ہیں, اور کبھی مظاہرہ اور کبھی مارچ اور کبھی کچھ. ابھی مارچ کی تاریخ آئے گی ہے, ٹھیک ہے جی, مارچ میں وہ مارچ بھی ہوگا. لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں کہ بہت دیر سے ہے؟ نہیں, کوئی دیکھیں, یہ ایک میں آپ کو احسن رضا صاحب ایک بات راز کی بتاتا ہوں, جو یہاں لوگ نہ سیاستدان بتا رہے ہیں نہ کوئی اور بتا رہا ہے, سب کا ایک متفق کا فیصلہ ہے تمام جمہوری طاقتوں کا, اور اس میں جناب عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. اچھا, کہ 5 سال جو بھی آئے گا اس کا بندہ تو بدل سکتا ہے, لیکن حکومت نہیں بدلنے دیں گے, اور 5 سال وہ پورے کرے گا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی حکومت 5 سال پورے کرے گی. یہ بڑی خبر ہے کہ سارے متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں. پچھلی سیکوینس دیکھیں گے, صحیح, ٹھیک ہے, تو یہی کچھ نظر آ رہا ہوگا راستے میں. مثلا نواز شریف تو بدلے جا سکتے ہیں, لیکن حکومت سال پورے کرے گی. اچھا, اسی طرح عمران خان جو ہیں وہ خود کوئی بہانہ کر کے بدلے جا سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی 5 سال حکومت جو ہے وہ پورے کرے گی. اور یہی اس سیاست کی میچورٹی ہے, اور یہی فائدہ ہے, اور یہی اگر کام جاری رہے گا تو ملک کی بہتری بھی ہوگی. باقی رہ گئی بات یہ کہ انتقام جو لینا ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں نے, وہ ووٹ کے ذریعے لینا ہوتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. باقی طریقہ جنہوں نے اختیار کرنا ہوتا ہے وہ کہیں اور سے آتے ہیں, وہ الیکشن پہ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی. اور اگر میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں دھڑن تختہ ہونے والا ہے, تو مانوی اعتبار سے تو دھڑن تختہ ہو چکا ہے بھائی. اچھا, پی ٹی آئی کا جواز اور عدم جواز کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جواز نہیں ہے اب, لیکن اب اس کو دھکا کون دے گا؟ اور اب جو ہے وہ جو ایک بت کھڑا کیا گیا تھا, وہ جب تک اندر سے پوری طرح گھن اسے کھوکھلا نہیں کر دے گا تب تک اسے گرنے بھی نہیں دیا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی خیالات مختلف ہوتے ہیں, احسن رضا صاحب, یہ نہیں ہے کہ سارے سوچ جو ہے وہ ایک ہی بندے کی طرف ہوتی ہے. سوچ ساری چل رہی ہوتی ہے, مختلف سوچ ہوتی ہے, لیکن وہ چونکہ ایک ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس لیے بہت ساری سوچ یہ بھی ہے اس وقت کہ خان صاحب کو پوری طرح ایک دفعہ اپنا, جسے کہتے ہیں نا, جو اپنا رانجھا راضی کر لیں, ایک دفعہ رانجھا راضی کر لینے دیں, تاکہ انہیں کوئی شک نہ رہے اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی کیپیبلٹی پر. باقی یہ کہ ملک جو ہے اس کا کتنا بیڑا غرق ہوا ہے یہ روز اپوزیشن بتا رہی ہوتی ہے. اپوزیشن کا اصل امتحان اب یہ شروع ہونے والا ہے, جو کہ اگلے 6 مہینے میں شروع ہو جائے گا. لوگ سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کیا لائیں گے. اب اگلا سوال یہ, ان کو لوگ بھولتے جائیں گے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ بیانات دیتے رہیں گے. اب گنڈا پور جیسے لوگ جو ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ہم تو بیان نہیں کر سکتے. انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے بارے میں جو تقریر کی اور کلپ چلا, جو ہے کوئی انسان میں مسلمان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں سیاستدان کی بھی بات نہیں کر رہا, انسان بھی یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے. لیکن چھوڑیں, یہ اب قصہ پارینہ ہو گیا. اب یہ چاہے ننگی گالیاں بھی دیتے رہیں لوگوں کو, جو دل ہے کرتے جائے.
جب اب پتھر پڑیں گے، اب یہ نہیں ہو اچھا، سکتا۔ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا سیاسی منظرنامہ بنتا ہے، واضح بھی ہو جائے گا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب بھی پنجاب کے لیے بڑے متحرک ہیں۔ آپ نے ووٹ کے انتقام کی بات کی تو انہیں ضمنی انتخاب میں بڑے ووٹ پڑے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو کیا وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی میں خیمہ لگا کے پنجاب میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کا بڑا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، یا پھر ان کے قاف لیگ کے ساتھ تعلقات بھی بڑے مضبوط ہم دیکھتے رہے اور اس تمام صورتحال میں رہے، کن بنیادوں بڑا پر اچھا ہے؟ آپ نے، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ جو نشانہ بنائیں گے دو گروپوں کو بنائیں گے۔ اچھا، ایک تو کاف لیگ سے صلح کر سکتے ہیں، وہ کر لیں گے، پہلے بھی رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کی ایک میرج آف مائنڈز ہے چودھری برادران کے ساتھ، وہ راستہ نکال لیتے ہیں، دونوں راستہ نکالنے کے ماہر ہیں، حکمرانی کے فن کو جانتے ہیں، وہ ملک کو کیسے لے کر چلنا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ دوسرا ان کا جو ٹارگٹ جیسے ہے، ڈیپٹی وزیر اعظم کی سیٹ۔ دوسرا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اپنے لوگ تحریک انصاف میں جو چلے گئے ہیں ان کو واپس لانا ہے، اور اس میں وہ پچھلی دفعہ بھی کامیاب ہوئے ہیں، وہ ضمنی الیکشنز میں کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے نمبر آف ووٹس ان کے بڑے ہیں۔ انہوں نے کاف لیگ کے ووٹ نہیں لیے، انہوں نے تحریک انصاف میں اپنے ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں، اور اب انہوں نے اپنے امیدوار واپس لینے ہیں اور اپنے کارکن واپس لینے ہیں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب اگر واقعی بیٹھ گئے خیمہ لگا کر، ٹھیک ہے نا جی، خیمہ زن ہو کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ٹھیک رکھا اور تیر و تفنگ جو ہے اس کی مدد حاصل کی، اور انہیں کوئی اوپر سے کوئی کسی قسم کی کال نہ آئی، اور اگر ان کو تھوڑا سا کھلا ہاتھ دیا گیا تو تحریک انصاف پنجاب میں نظر نہیں آئے گی۔ نون لیگ؟ نہیں، نون لیگ کو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اچھا، اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے نون لیگ نے جس آزمائش سے گزرنا تھا وہ گزر چکی ہے۔ انہوں نے آزمائش کی بھٹی میں کندن بن گئے ہوئے ہیں، انہوں نے فون کالیں سہ لی، انہوں نے مقدمات سہ لیے۔ اچھا بیگ صاحب، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، آخری پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا۔ میاں صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی، وہ انہوں نے واپس آ کے ملاقات ہوتی ہے، کہ کتنا آپ کو لگ رہا ہے ان کے واپس آنے کے چانسز، اور کیا صورتحال دیکھتے ہیں، کیسے آئیں گے؟ دیکھیں، میری خواہش یا آپ کی خواہش یا پارٹی کی خواہش الگ ہے۔ میاں صاحب صرف اسی وقت آئیں گے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، یہ میں آپ کو بار بار پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کا وہ ایڈوینچر نہیں کریں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ کسی قسم کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، وہ منظر اور وہ منظر دیکھ چکے ہیں جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ وہ زندہ بچ گئے اس ملک کے اندر سے بھٹو کے بعد، اور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ آئیں گے صرف اسی صورت میں جب یہاں الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ باقی ویڈیو آتی رہیں گی، وہ جو ہے وہ میزائل چھوڑتے رہیں گے، اور شہباز شریف صاحب بھی میزائل چھوڑتے رہیں گے۔ اس کا خوف صرف جو ہے وہ تحریک انصاف کو دلانے کے لیے، اور باقی ان کی پارٹی انٹیکٹ ہے۔ کسی کو اگر میں آخری بات کروں، اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میاں صاحب نہ آئے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی، نہیں، پارٹی ٹوٹنے والی بات نہیں ہے۔ بیانات آتے رہیں گے اور اسی طرح صورتحال بنتی رہے گی اور خوف بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیگ صاحب ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، گیس بحران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گیس بحران بھی ملک کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ جناب ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر توانائی ہیں۔ ارشد صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ گیس بحران کی وجہ کیا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ حکومتی نااہلی ہے، پالیسی کا نہ ہونا ہے، وقت پر فیصلہ سازی نہ ہونا ہے، یا پھر حکومت کے مطابق سردیاں اور بڑھتی ہوئی صارفین کی تعداد ہے؟ حقیقت کیا ہے سر؟ ایسن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نااہلی، نالائکی اور ایروگنس، یہ تین چیزیں آتی ہیں۔ اس طرح کے آپ دیکھیں جو وفاقی منسٹر ہے عماد اظہر، اس میں میرا خیال ہے کہ میچورٹی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اس میں مس ہے۔ اب وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیے، سردی میں ہمیشہ گیس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے 2 سے 3 گنا زیادہ، کیونکہ پہلے ویسے تو گرمیوں میں صرف ایک برنر چلتا ہے کسی بھی گھر میں، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو ہیٹر اور گیزر کا استعمال ہو جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں جو ہیٹرز اور گیزرز ہیں یہ انٹرنیشنل معیار کے نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا، حالانکہ 3 سال پہلے ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے ان کی ایفیشنسی بڑھائیں۔ دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو
कहते हैं ना कैप्चरिंग ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वो एक बड़ी मामूली सी गैस लेते हैं और वो कंज्यूम करते हैं, इस पे कोई काम नहीं हुआ। फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ये गवर्नमेंट आई थी तो इसके 3 महीने के अंदर तकरीबन 10-15 आयलैंड गैस के एक्सपर्ट्स थे, हम सब ने मिलके इनसे एक रोड मैप शेयर किया। इसका नाम था हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन असेसिंग पॉलिसी, कि किस तरह पाकिस्तान आयलैंड गैस में खुद कफील हो सकता है 5 सालों के अंदर, क्योंकि ये एलएनजी ज़ाहिर है इम्पोर्टेड है, उसकी कीमत हमेशा डोमेस्टिक गैस से 3-4 गुना ज्यादा होती है। कहाँ सुई की गैस $2 MMBTU और कहाँ एलएनजी 35-38 पे जा रही है। तो पाकिस्तान का जो एरिया है वो टोटल एक्सप्लोर 43-44% हुआ है। नॉर्थ वजीरिस्तान, कोलू, बलूचिस्तान का एरिया, केपी का, ये पूरा भी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ और बड़ा पोटेंशियल है इसमें। इसके मतलब इस 3 सालों में कोई इंटरनेशनल रोड मैप नहीं हुआ, प्लॉट ऑक्शंस नहीं हुए, एक काम ये नहीं हुआ। यानी हमने गुज़िश्ता 3 साल में कोई नई डिस्कवरी करने की कोशिश नहीं की। अब जब ये कहते हैं कि 9% सालाना से कम हो रही है, जी सबको पता है कि हमारा सुई, जमजमा, कादरपुर, ये बड़े रिजर्वायर ये कम हो रहे हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई नई बात नहीं है। अब नई बात क्या बता रहे हैं? आपने बताइए कि कितना काम किया इसके ऊपर? जवाब है जीरो। फिर ये कि इसी आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, एक पेट्रोलियम पॉलिसी बना के दी कि देखिए आप यूं करें कि शेल गैस का पोटेंशियल, जिसका पाकिस्तान में 110 ट्रिलियन CFT का पोटेंशियल, इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी गई जिसकी इनॉग्रेशन उस रिपोर्ट की इमरान खान साहब ने की और वो उन्होंने कहा यार अरशद बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं कहा जी हुजूर इसके ऊपर मैं मार्शल शेल गैस बेसिन अमेरिका में काम भी करके आया हूँ। उनका जब मेरी गवर्नमेंट आएगी सबसे पहले हम शेल गैस की तरफ जाएंगे। अब शेल गैस की क्या बात करनी, इनसे पॉलिसी के जी अभी तक तो गाइडलाइन ही नहीं बन सकी। यानी गाइडलाइन का मकसद ये सिंपल सा, ये आपको बता दूं आपके सुनने वालों के लिए, कि एक पॉलिसी, एक 2 पेजेस के दुनिया का कोई बंदा आके कोई कंपनी आके काम करे, जैसे ये सुई, जमजमा, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने आके डिस्कवरी की थी पहले, और बाद में ये डोमेस्टिक कंपनीज के हवाले की गई थी। वो आती, पैसे लगाती, पाकिस्तान को भी अपना भी कमाती, हमें भी गैस देती। ये काम भी नहीं हुआ। और एक और बात, जो पाकिस्तान में UFG है, यानी UFG अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी जो पाइपलाइन से गैस का रिसाव होता है, ये 15 से 18% है। इसके ऊपर बड़ा नेग्लिजिबल काम हुआ है, ये काम भी नहीं हुआ। यानी जितनी कतर से हर हमारी जो डेली गैस आती है, उस गैस के इक्विवेलेंट हम गैस जो है ये हमारी पाइपलाइन से रिसाव हो जाता है, और पूरी दुनिया में इसकी परसेंटेज 1 से 2 होती है। हमसे बड़े बड़े दुनिया के नेटवर्क हैं अमेरिका में, सही सर, यानी नेग्लिजेंस है और पॉलिसी का फुकदान आपको नजर आ रहा है। सर ज़खायर की आपने बात की, आज हमाद अजहर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और गैस बहरान के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी गैस के ज़खायर जो है वो मुसलसल कमी का शिकार होते जा रहे हैं, उनमें मुसलसल कमी आ रही है, ये वो बार बार कहते रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी गैस उतनी ही सप्लाई हो रही है जितनी ज़मीन से निकल रही है। सर आप ये फरमाइएगा कि तलब और रसद को कितना जस्टिफाई करता है उनका ये बयान? देखिए ये तो कोई आदमी, आप कमाल करते हैं, ये जो सीडीए में ट्यूबवेल ऑपरेटर है उसको भी पता है कि जनाब मेरी टैंकी में से इतना पानी खारिज हो, इतना चला गया है। ये तो वो वाली बात है कि जी 9% से कम हो रही है। ये आप क्या खबर सुना रहे हैं? आप अगर आपने यही खबर यही वाली सुनानी है, आपके पास ब्रिगेड्स हैं, कितने काम करने वाले, कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। आप ये बताएं आप लोगों ने क्या किया है इतने अरसे में? OGDCL, PPL, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन्होंने क्या डिस्कवरी कितनी की है, ये तो सबको पता है। असल इशू है आपने ओपन ब्लॉक ऑक्शंस कितनी की है। मेरे ख्याल में अभी तो OGDCL में डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन 4 साल से वो अपॉइंट नहीं हुआ। आप क्या बात करते हैं? अब आप फिर एक और बात है, जब पॉलिसी हमने कही तो हमने कहा देखें, एक होती है टेक्निकल डिटेल में जाए बगैर बात करूंगा, ओपन एकरेज पॉलिसी, कि एक कोई जगह है, लेट्स से आप कह सकते हैं इस्लामाबाद का सेक्टर में, मिसाल दे रहा हूं, आपने कंपनी को दी भाई आपने इस एरिया में एक्सप्लोरेशन करनी है। बाहर इनको कहा कि देखिए कि चाहे वो शेल निकालें, कोल मिथेन निकालें, टाइट गैस निकालें, या नेचुरल गैस निकालें, आप लाइसेंस दें। लाइसेंस क्या है? A4 साइज का पेपर है,
یہ وہ لیسنس نہیں دے سکتے. تو یہ بات کرنے کی طلب دیکھیے وہ ٹھیک ہے کہ ہماری جو اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سے 7 بلین بی سی ایف پر ڈے, اور ہماری جو پروڈکشن ہے امپورٹ کر گئے وہ ہارڈلی 4 بلین بی سی ایف بھی جاتی. یہ تو سب کو پتا ہے, یہ کون سی سے بڑی راکٹ سائنس ہے, آپ نے کون سا بیان دیا ہے. آپ یہ دیکھیں ان کی ایروگنس کا کہ یہ ان کے سارا دن آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں, میں تو دیکھتا رہتا ہوں اکثر, کبھی کبھی اس مہینے میں کہتا سارا دن میں کم از کم اس کے بندے کے 40 ٹویٹ یہ کام کر رہا ہے. کیا ہمارے منسٹرز کا, ہماری گورنمنٹ کا, اصل میں اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ آ گیا ہوا ہے, کسی نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی 5th جنریشن واہ کیا آپ نے ایک کام کرنا ہے, فیس بک سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی, یہ کسی نے ایسی اس کو مت دی ہے جس کی وجہ سے صحیح سر, جس طرح سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہونے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اس گیس بحران کو سیاسی مسئلہ بھی بنا دیا, انہوں نے اس کو سیاسی رخ بھی دے دی ہے. سر یہ بھی فرمائیے گا, وہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں, اس گیس کا بھی ملبہ وہ پچھلی حکومتوں پر ہی ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بڑے مہنگے قسم کے معاہدے کیے گئے, ہم کس طریقے سے خریدیں اتنی مہنگی اور پھر کس طریقے سے ہم سستی کر کے بیچیں, یہ تو بالکل نہیں ہو پائے گا. اس میں سر کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ ان کو تقریباً 3.5 سال ہو. امریکن پریزیڈنٹ کا ٹینیور 4 سال کا ہوتا ہے. 4 سال کے اندر وہ آپ دیکھیے وہ امریکن اکانومی کو اس کو ہر ایک نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ابھی بھی 3.5 سال کے بعد بھی پچھلی حکومتوں میں ملبہ ڈالا جائے, یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا, وہ ایک ہی خیر میں پولیٹیکل اس میں نہیں جانا چاہ رہا. ایشو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ لگا لیں کہ پہلے ان کا انرجی کا ایڈوائزر کون تھا, ندیم بابر, جو دنیا کا بدنام زمانہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فیکٹ ہے, جو کہ خود ڈیفالٹ ہوا ہوا تھا ایس این جی پی ایل کا گیس کا ایڈوائزر بنا دیا. پھر کون ہے تابش گور, جو کے الیکٹری کا, جو پوری دنیا میں ایک سب سے ورسٹ یوٹیلٹی اگر ہے تو وہ ہے. میں نے اس کے اوپر 2 سال کام کیا, تابش گور کو آپ نے لگا دیا. اس کے ساتھ یہ آئے ہیں, یہ صاحب تو بھائی پروفیشنل لائر ہیں, انہیں کیا پتا سوائے اس کے کہ ایروگنٹ اور ایز اے ریئلی ویری سوری کہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ کس طرح ایک اسپیچ ڈیلیور کرنی ہے یا سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہونا ہے. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو 24/7 کام کرتے ہیں, ان کا تو کام ہی وہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں میں ایکسپلوشن کس طرح کروں, میں نئے جو ذخائر ہے وہ کہاں سے ریزروائر کہاں سے ڈسکور کروں. یہ ایک پن پوائنٹ کر کے دیا گیا تھا ان کو, یہ دیکھیں رن آف کچھ نزدیک وہاں پہ جائیں آپ, یہ باولپور ڈویژن میں جائیں, یہاں کتنا انڈیا وہاں سے دیکھیں کتنا آئل نکال رہا ہے, وہاں سے وہ 2 لاکھ بیرل پر ڈے نکال رہے ہیں, ہمارا وہاں سے ایک ڈراپ نہیں نکل رہا. وہ بارڈر سے تقریباً ہارڈلی 500 میٹر دور ہے, رن آف کچھ تقریباً 800 میٹر دور ہے, وہاں وہ 2.5 لاکھ بیرل نکال رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کا یہ حال ہے کہ ایک کہتے ہیں نا نسخہ بنا کے ہاتھ میں دیا ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ وہ جو نسخہ ہے, جو میڈیسن ہے, اس کو منہ میں کون لے کے جائے. وہ ایسی ہے کہ جیسے مثال ہے کہ گھوڑے کو آپ گھاس کے پاس تو لے کے جا سکتے ہیں, لیکن گھاس گھوڑے کی مرضی ہے. ان کا یہ حال ہے. اور ان کو افسوس کی بات یہ ہے جو مجھے زیادہ, میں بھی ظاہر ہے کبھی کبھی ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بلدیاتی الیکشن پہ لاس پہ وہ لے لیا نوٹس. آپ ان سب کو بنائے پرائم منسٹر, پوچھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا یہ تم کیا کر رہے ہو. میں نے ایون 4-5 دن پہلے سر کو ڈٹ کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو لیٹر 4 پیجز کا لکھا ہے, جس کو چیئرمین راغب شاہ اور چیئرمین وابڈار راغب شاہ, صلاح الدین رفائی جو بورڈ کے چیئرمین ہیں آئی ایس کو کے, طاہر بشارت چیمہ, ان لوگوں نے وٹ کر کے دیا ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. سرکولر ڈیٹ, کیپیسٹی پیمنٹ, اس سے پاکستان ڈوب رہا ہے. سوورینٹی کا چیلنج آ گیا ہے, کہیں کلیپس نہ ہو جائے پاکستان کا, اسی طرح جس طرح یو ایس ایس آر کا ہوا ہے, جس طرح یوگوسلاویہ کیا ہو رہا ہے. اور ان کے اپنے بندے نے بھی بیان دے دیا تھا شبر زیدی نے کہ پاکستان کلیپس ہو چکا ہے.
इस पे काम नहीं हो रहा है ना, बात नहीं कर सर, रहा है उसकी ना, उन्होंने कोई फिर बाद कनेक्ट में तरदीद भी दे दी, तो उन्होंने कहा था हुआ नहीं, होने जा रहा है। लेकिन मुझे सर ये ये फरमाइएगा, सर मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, सर ये फरमाइएगा, आज हमाद अजहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके ऊपर हमने बात भी की, उन्होंने मजीद इसमें कहा कि हम बड़ी कोशिशें काविशें कर रहे हैं कि हम इस गैस बहरान पर काबू पा लें। उन्होंने ये भी फरमाया कि 10 से 11 जो हैं वो कार्गो पाकिस्तान आएंगे। सर आप ये फरमाइएगा कि मुल्क की ज़रूरत किस हद तक ये पूरी कर पाएंगे 10 से 11 कार्गो, और किस हद तक ये काबू पाने में मावन साबित होंगे? देखिए, आपके पास FSRU यानी फ्लोटिंग रिगैसिफिकेशन यूनिट तो वो 2 हैं, तो आप 2000 मंगा लें। रिगैसिफाई तो उन्होंने करा, वो 2 ही हैं। आपने अभी कितने नए टर्मिनल की इजाजत दी है? रिगैसिफाइंग की टर्मिनल की वो कितनी इजाजत दी है? अभी तो वो लगेंगे तब होगा, उनमें कम से कम साल लगता है। तो ये इसका हल नहीं है। मेरा जो एम्फेसाइज है, और जो आपका भी होना चाहिए, आप लोग सारे एक तरफ पे कह रहे हैं जी कितने टर्मिनल, कितने वो कार्गो हैं, कितने का। देखिए वो इस्माइल मुफ्ता कह रहा है, बेचारा जो नैब में फंसा हुआ है FSRU के चक्कर में, वो इसकी तरफ आया हुआ है। आप पूरा मीडिया के पीछे दौड़ पड़ा। आपको एक काम करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो शेल गैस है ये कब शुरू करेंगे? डोमेस्टिक क्यों नहीं करेंगे? क्या हमने बाहर से गैस हमेशा लानी है, जो महंगी गैस लानी है? जब गैस यहाँ पे लाते हैं, आप ये बताएं, जब शेल गैस शुरू करेंगे, आपको पता है कितनी नौकरियां मिलेगी? कम से कम 15 लाख जॉब क्रिएट होती हैं। आप इधर आए, आप लोगों को ये इधर प्रीच करें। आप ये मत कहें कि जी कितने कार्गो हैं, कितनी, वो तो 2 ही टर्मिनल है, एक एंग्रो का है और एक बाल जडेमन का है। उसके बाद 10 लाख लेके आए कार्गो, ठीक है, सिर्फ तो वही करेंगे 2, इसका क्या होगा? इधर आए, इसके बाद टिक्कर चलाएं, इसके बाद आगे चैंपियन बने, पूरी कौम को उठाएं कि जो खड़ी हो कहे कि भाई शेल गैस यहाँ से निकालो, रिजर्वायर गैस के यहाँ से निकालो, यहाँ काम करो। इतनी जो ब्रिगेड बैठे हुए PPL में, OGDCL में, जो गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, ये क्या कर रहे हैं काम? क्यों नहीं कर रही है इसके ऊपर काम? आप इधर आए, इस एजेंडे पे मत आए। वो लोग जो मार्केटिंग करते हैं इंटरनेशनल LNG की, बड़े अफसोस की बात है। सही, बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ रहे। नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत के लिए ये गैस बहरान जो है बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अगर इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो जिस तरह महंगाई बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसी तरह गैस बहरान भी बहुत ज़्यादा बड़ा सवालिया निशान होगा। कल फिर हाजिर होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।